شلوار قمیض کیا اسلامی لباس ہے؟ اسلامی لباس کون سا ہے؟ پینٹ شرٹ انگریزی لباس ہے؟ یاد رکھو اسلامی اور غیر اسلامی لباس بذات خود کچھ بھی نہیں ہوتا. کچھ چیزیں اسلام نے ایسی ہیں جو جن میں کوئی خاص ہدایات نہیں دی ہیں، یعنی کوئی خاص لباس نہیں دیا اسلام نے، کیونکہ اسلام آیا پوری دنیا اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے، اور ہر قوم کا الگ موسم ہوتا ہے، اس کا الگ کلچر ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازار پہنا یا شلوار پہنی اس لیے نہیں کہ اسلام کا حکم تھا، بلکہ اس لیے کہ عربوں کا کلچر تھا. جیسے اب کوئی سوال کرے کہ اسلامی سواری کون سی ہے بھائی، جواب دے کوئی بھائی گدھا اسلامی سواری ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے پہ سواری کی ہے. بھائی نبی نے گدھے پہ اگر سواری کی ہے تو روم اور فارس کے لوگ بھی اس وقت کس پہ سوار ہوتے تھے؟ گدھے پہ، کیونکہ سواری تھی ہی گدھا. اب کوئی کہ میں جہاز میں نہیں جاؤں گا کیونکہ غیر اسلامی سواری ہے، اور اسلامی سواری پہ میں جاؤں گا گدھا اور گھوڑے پر، تو وہ جائے گا ہی نہیں، کیونکہ آج کل کے گھوڑوں میں اور گدھوں میں دم ختم ہو گیا ہے، کیونکہ وہ پہلے لمبے لمبے سفروں کے عادی تھے. ابھی گھوڑا یہیں سے، میں نے ایک دفعہ فرینڈ پہ چلا گیا، میں نے گھوڑا لیا کرائے پر آدھے گھنٹے کے لیے، میں نے کہا چلو گھوڑا بھگائیں گے. تو میں جب گھوڑے پہ بیٹھا اس کو میں نے اس سے کہا میں بھگاؤں گا اس کو صحیح طریقے سے، اور پیسے لے لو مجھ سے زیادہ، 1 گھنٹے سے پہلے گھوڑا نہیں لینا مجھ سے. وہ سمجھ رہا تھا یہ یوں لڑکیوں کی طرح نا ایسے یوں کر کے جیسے وہ ٹپکن جا رہے ہوتے ہیں. تو مجھے تھوڑی بہت، زیادہ نہیں، تھوڑی بہت گھڑ سواری معمولی سی آتی ہے. تو ہم 2 دوست چلے گئے، میں نے کہا ہم لوگ آدھا گھنٹہ تک اس کو ایسے بھگائیں گے جیسے بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں. تو ہم نے جب 1 چکر لگایا نا اس کا، تو گھوڑے کی حالت خراب ہو گئی، اور گھوڑے سے زیادہ گھوڑے کے مالک کی حالت خراب ہو گئی. وہ گھوڑے سے بھی زیادہ کانپ رہا ہے. اس کو یہ ڈر تھا کہ گھوڑے کے جو جتنے بھی چانپے اور پسلیاں نکل کے ایسا نہ ہو بعد میں سارے اسپیئر پارٹس اس کے الگ سے ڈالنے پڑے، پسلی الگ لگ رہی ہے. اور تو اس نے کہا نہیں، وہ سارا معاہدہ اس نے توڑ دیا، اور وہ جو ہے نا پیسے واپس کیے اس نے. تو آج کل کے نا اسلامی گھوڑوں اور اسلامی گدھے جو ہے نا، تو یہ خوراک کوئی اسلامی خوراک، بھائی خوراک آپ گرم علاقوں کے رہنے والے ہو تو آپ ٹھنڈی خوراکیں کھاؤ گے، ٹھنڈے علاقے کے رہنے والے ہو تو آپ گرم خوراکیں کھاؤ گے. یہ تو نہ اسلامی کوئی خوراک ہوتی ہے نہ اسلامی کوئی لباس ہے. البتہ لباس کے بارے میں نبی نے چند ہدایات دی ہیں، ان کی پابندی ضروری ہے. نمبر 1 لباس ہو، لباس کا مطلب پورا جسم ڈھانپتا ہو. 2-4 اسٹیکر لگا لینا، جیسے آج کل خواتین کے لباس آ رہے ہیں، لباس ہی نہیں ہے اس میں، باقی سب چیزیں ہیں، کپڑا ہے نہیں باقی ساری چیزیں اس میں، تو وہ لباس نہیں ہے، پورا لباس ہونا چاہیے. دوسرا وہ کسی خاص قوم کا شعار نہ ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ لباس پہنتے ہی لباس سے ایک آدمی سمجھے کہ یہ مسلمان نہیں ہے. بعض لباس بعض قوموں کے کلچر ہیں، انہیں دیکھتے ہی لگ جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ مسلمان نہیں ہے. ایسے لباس سے منع کیا، کیونکہ من تشبہ بقوم فہو منہم. تو پینٹ شرٹ کے ایک زمانے میں علماء نے ناجائز ہونے کا فتویٰ دیا تھا، کیونکہ مسلمانوں میں کوئی بھی نہیں پہنتا تھا. اب اگر کوئی مسلمان پینٹ شرٹ پہن کے آتا لوگ اس کو سمجھتے تھے یہ کرسچن ہے، یہ عیسائی ہے. لیکن اب پینٹ شرٹ اتنا کامن ہو گیا ہے کہ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی پینٹ شرٹ پہنا ہوا آئے تو آپ فوراً کہیں کہ یہ غیر مسلم ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی کسی شے میں مشابہت ختم ہو جائے تو پھر وہ چیز ناجائز نہیں رہتی. تو اس لیے آج پینٹ شرٹ کو حرام نہیں کہہ سکتے. البتہ یہ ضرور ہے کہ جو شلوار قمیض جو ہے اس میں پردہ زیادہ ہے، وہ ذرا سلیقہ اس میں تھوڑا زیادہ ہے، اس لیے بہتر وہی ہے کہ وہ پہنے. آیا تو بہرحال یہ غیر مسلموں سے ہے نا، اگرچہ اب ان کا نہیں رہا لیکن آیا وہاں سے پینٹ شرٹ، بہتر یہ ناجائز نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ مرد کے لیے ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانا یہ بھی ناجائز ہے. تو یہ چند ہدایات ہیں، باقی سارے لباس اسلامی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو کوئی خاص لباس نہیں ہے اسلام میں، سب جائز ہے. یہ جو عرب لوگ جبہ پہنتے ہیں نا، یہ بھی کوئی اسلامی لباس نہیں ہے، یہ عرب کا کلچر ہے. سمجھ رہے بات کو؟ بعض لوگ وہاں جا کے کیا کرتے ہیں، وہ جبہ پہن لیتے ہیں اور رومال لال لٹکا لیتے ہیں کہ ہم بھی اسلام کے مطابق ہم نے پہن لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح رومال نہیں لٹکایا کرتے تھے، لیکن عرب لٹکاتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، ان کا کلچر ہے، تو کلچر کے لحاظ سے ٹھیک ہے. اور ایک بات آپ کو بتا دوں کہ اپنا کلچر خامخواہ میں تبدیل نہ کیا کرو. سعودی عرب جاتے ہیں آپ لوگ، دیکھو میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، دوسرے مسلک کے علماء کو بھی دیکھا ہے، وہ جب سعودی عرب جاتے ہیں تو اپنا پورا لباس چینج کر لیتے ہیں وہ. لیکن میں نے اپنے مسلک کے بات مسلک پرستی کی آ رہی ہے، اچھا تو نہیں لگ رہا، لیکن ایک بتا رہا ہوں کہ ہم نے اپنے جو ہمارے اکابر ہیں ان کو ہم نے دیکھا ہے، وہ کبھی بھی عربوں میں جاتے ہیں اپنا لباس تبدیل نہیں کرتے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب
کہ سعودی عرب میں بہت بیانات ہوتے ہیں علماء کے ساتھ بہت ہلکے، مگر ان کا وہی کرتا، وہی چائنا ٹوپی اور وہی ان کا پجامہ. کیوں بھائی؟ ہمارا ایک کلچر ہے، تمہارا بھی کوئی اسلامی نہیں، ہمارا بھی اسلامی نہیں، لیکن ہمارا یہ لباس ہے تو ہم اسی لباس میں آئیں گے. قبول کرتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ وہیں سے واپس بھیج دو. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، عربوں سے پیسے لینے کے لیے نا وہاں جاتے ہی لال رومال اور پھر وہاں سے ویڈیو سامنے رکھ کے اپنے عربی میں بیان ریکارڈ کروانے، تاکہ لوگ ان کو مکہ مدینہ کا دھلا ہوا سمجھیں کہ یہ زمزم سے نہائے ہوئے لوگ ہیں اور یہ بالکل مکہ مدینہ والے ہیں. آپ کے پاس اگر علمیت ہے تو آپ کو اپنا لباس چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. علم نہیں ہے تو آپ لال رومال پہن لیں، سفید پہن لیں اور جبے پہن لیں، آپ باتوں سے پھر بھی مکہ مدینہ کے لگیں گے نہیں. اب میں ایسے علماء کو جانتا ہوں جو فرقہ پرستی پھیلا رہے ہیں، لباس وہی لال رومال اور وہ سارے اقال وقال پہن کے اور وہ پورا کلچر، ایسا لگتا ہے سعودی عرب کے کوئی حرم کے امام بات کر رہے ہیں، لیکن بات کرے گا پکڑا جائے گا باتوں سے، لگے گا ہی نہیں کہ مکہ مدینہ سے اس کا کوئی تعلق بھی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب ہیں پوری دنیا میں جہاں بھی جائیں گے اسی لباس میں، سعودی عرب میں بھی وہی اپنا شلوار قمیض، اپنی مخصوص پگڑی. تو آپ کا جو لباس ہے یہاں ہے وہ بھی وہاں بھی وہی ہونا چاہیے، اس کو تبدیل نہ کرو. عرب بھی جب یہاں آتے ہیں تو اپنے ہی جبے میں گھوم رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے اس کو جو ہے نا یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، نہ جبہ کوئی وہ ہے نہ شلوار قمیض، سب چلتا ہے. اعمال کی طرف توجہ دینی چاہیے. انگوٹھی گھڑی سیدھے ہاتھ میں یہ ہو گیا، رومال سیدھا کندھا ہو گیا. بھائی رومال ہی ہم نے ہٹا دیا تو کندھا نہ سیدھے کی بات نہ الٹے، جہاں چاہے ڈالیں.